شازیہ اپنی بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ اس کی ساری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، پر شازیہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی شازیہ کے لیے رشتہ آتا وہ اس کی چھوٹی بہنوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیتا۔ شازیہ کی 5 بہنیں تھیں اور ان میں سے شازیہ کا پہلا نمبر تھا۔ شازیہ بہت پریشان رہنے لگی کہ اس کی عمر بیتتی بھی جا رہی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ رب کے آگے دعائیں بھی مانگتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والے بھی شازیہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن اچانک شازیہ کے لیے رشتہ آ گیا تو شازیہ کی خوشی کی حد نہیں رہی۔ پھر شازیہ کے گھر والوں نے جٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ آخرکار وہ رات بھی آ گئی جب شازیہ کی شادی ہو گئی۔ شازیہ اپنے کمرے میں سہاگ رات والے کمرے میں موجود تھی۔ دلہے کی بہنیں اسے طرح طرح سے چھیڑ رہی تھی اور شازیہ خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ شازیہ من میں طرح طرح کے خیال پیدا کر رہی تھی۔ اسے خوشی ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے جیون ساتھی آئے گا اور اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرے گا۔ تبھی شازیہ کے شوہر کی بہن نے زور سے کہا کہ چلو اب بھائی آ گئے ہیں، اور وہ ساری لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سن کر شازیہ جیسے سمٹ گئی ہو۔ شازیہ کے شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی اور کمرے کے اندر بیڈ کی طرف آنے لگا۔ شازیہ کا شوہر دلہے کی ڈریس چینج کر کے بیڈ پہ دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ شازیہ کو یہ بات بالکل ناگوار گزری۔ وہ یہ سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ کوئی سلام کیا۔ شازیہ اپنی سوچوں میں ہی غائب تھی اور اس کا شوہر نیند کے مزے لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شازیہ کی الجھنیں بڑھتی گئی۔ اس نے اٹھ کر واش روم میں جا کر اپنا سارا میک اپ اتارا اور دلہن کا ڈریس چینج کیا اور دوبارہ اپنے سہاگ رات والے بستر پہ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بے فکر ہو کے سو رہا ہے۔ شازیہ بھی اس کی سائیڈ میں لیٹ گئی اور بس سوچتی رہی کہ آخر اس کے شوہر نے ایسا کیوں کیا۔ کم سے کم وہ اس سے بات تو کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے آج شادی کی وجہ سے وہ تھک گیا ہو، رسمیں اور مہمانوں سے ملنے کی وجہ سے، پر اس نے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اسے پسند نہیں؟ یہ سوچتے ہوئے شازیہ کا ہاتھ اس کے شوہر کے پیٹھ پہ جا کے لگا اور شازیہ کا شوہر ایک دم سے نیند سے اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہماری شادی تو ہو گئی ہے، پر ہم صرف ایک ساتھ اس کمرے میں رہیں گے، ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ شازیہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس کے شوہر نے کہا جیسی تم ہو ویسا ہی میں ہوں۔ شازیہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شازیہ نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے کھلے لفظوں میں سمجھاؤ، تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں، مطلب کہ شازیہ کا شوہر نامرد تھا۔ یہ بات سن کر شازیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ سوچنے لگی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ تو شازیہ نے اپنے شوہر کو یہ کہا کہ اگر آپ ایسے تھے تو پہلے ہی بتا دیتے، شادی سے پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا، شادی کیوں کی؟ تو شازیہ کے شوہر نے کہا کہ میری مجبوری تھی، اگر میں شادی نہ کرتا تو مجھے دولت سے حصہ نہیں ملتا۔ تو شازیہ رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اسے کہا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے، لیکن میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے سکتا۔ شازیہ نے کہا کہ تم مجھے طلاق دو۔ اس کے شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، طلاق دوں گا تو لوگ وجہیں پوچھیں گے اور اس طرح میری بات سب کو پتہ چل جائے گی۔ پر شازیہ نہیں مانی اور صبح ہوتے ہی شازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے شوہر نے یہ الزام لگاتے ہوئے شازیہ کو طلاق دے دی کہ شازیہ کنواری نہیں تھی۔ اس طرح شازیہ کی بہت ساری بدنامی ہو گئی اور شازیہ واپس اپنے گھر میں گھر والوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔